بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی محمد رسول اللہ و ابراہیم خلیل اللہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے انڈیا کے مسلمانوں کو مشورہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو 1947 سے پہلے یہ تحریک چلائی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور یہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھی نہیں رہ سکتی ہیں، دو تلواریں ایک میان میں نہیں سما سکتی، اس تحریک کی آج لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی وہ ایک حقیقت پر مبنی تحریک تھی اور وہ حقیقی باتیں تھیں جو آج لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں۔ جب میں انڈیا کے اندر مسلمانوں کی حالت دیکھتا ہوں، یقین کیجئے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر اس نے وہ بھگوا رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک ہندو نے وہ عورت کے اوپر، وہ بلکہ ہندوؤں کا ہجوم تھا 25-30 لوگوں کا، جنہوں نے ایک مسلمان برقع پوش خاتون کے اوپر کتے کو چھوڑ رکھا تھا کہ کتے کو کہتے تھے کہ اس کو کاٹو، اور کتا اسے کاٹتا نہیں تھا، وہ بیچاری بے بس ہو کے بیٹھ گئی۔ اور اسی طرح کئی وہاں پر میں نے نوجوانوں کا مسلمان ہونے کی بنیاد پر قتل دیکھا۔ میں نے کئی ویڈیوز وہاں پر ایسی دیکھی جہاں مسلمانوں کو کھمبوں کے ساتھ اور درختوں کے ساتھ باندھ کر ان کو کہا جاتا ہے کہ تم زبردستی ان کے ہندوانہ نظریات کے نعرے لگاؤ، اللہ اکبر نہ کہو اور بلکہ ان کے نعرے لگاؤ۔ جو نعرے ایک مسلمان نہیں لگا سکتا وہ نعرے ان کو لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو گاؤ موتر ہے اس کو مقدس سمجھنا، اور پھر مسلمانوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مسلمان کو زبردستی وہ پلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ مختصر یہ ہے کہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جہاں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اقلیت ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت زیادتیاں اور سختیاں برتی جاتی ہیں، اور ہندو اپنے آپ کو وہاں پہ اکثریت ہونے کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہم چاہیں، اور ایسے بے وقوف اور احمق قسم کے لیڈر جو مودی جیسے ہیں وہ ان کو بے لگام کیے ہوئے ہیں، ان کی اپنی کوئی لگامیں کھلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کیا، وہ خود مسلمان دشمنی کے اندر اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اسلام دشمنی کی بنیاد پر مسلمانوں پر پاکستان پہ حملہ کیا۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ کامیاب ہو جاتا اور بھارت کا حملہ پاکستان پہ کامیاب ہو جاتا تو امریکہ کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ سیز فائر ہو گیا، سیز فائر ہو گیا، سیز فائر ہو گیا۔ اگر وہ ہم پہ حاوی آ جاتے تو وہ کبھی بھی نہ چھڑواتے۔ یہ غزہ پارٹ 2 بنانے کی کوشش کر رہے تھے پاکستان کو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک فوج جیسی جرری فوجیں، نیوی اور ہوائی اور اچھی سیاسی قیادت میسر کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑا اچھا چائنا جیسا پیارا دوست مل گیا۔ ہم نے بڑا اچھا فیصلہ کر لیا اور ان لوگوں کا منہ توڑ دیا، ورنہ انہوں نے ہمیں غزہ 2 بنا دینے کا مکمل ارادہ کر لیا تھا۔ میرا مقصد یہ ہے، میں آپ کو اسلام دشمنی اور انڈیا کی صورتحال کے اوپر آج روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ ذرا غور کریں کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کتنی سخت زیادتیاں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کا جینا کتنا دوبھر ہو گیا ہے۔ تو وہاں کے انڈیا کے مسلمانوں کے میں مثالیں تو ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں، میں کہاں، مثلا یہ صوفیہ قریشی کی بات دیکھ لیں جو ان کی کرنل ہے، فوج کی ریپریزنٹیٹیو تھی جس نے بات کی ہے۔ آپ اس کا پیغام دیکھ لیں کہ اس نے حقائق بتائے ہیں کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں، بلکہ اس نے کلیئر یہ بھی نہیں بتایا کہ انڈیا جنگ ہار گیا ہے، بلکہ اس نے تو حقائق جو ہیں وہ بتائے ہیں لوگوں کو کہ بھائی یہ حقیقت ہے اور یہ پاکستان نے انڈیا کا نقصان کیا ہے۔ ان حقائق کے بتانے پر بھی وہ ہندو اس کے گھر پر حملہ آور ہوئے ہیں، سنا ہے، اور اس کے لیے اس کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ اس عورت کے لیے، اس ہماری بہن کے لیے اتنے برے برے الفاظ اور القابات جو ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں اور خرافات بک رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اور یہ سارے مظالم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں تک میری یہ ویڈیو پہنچانا پاکستانی مسلمانوں کا حق بنتا ہے، تاکہ ان مسلمانوں کے اندر یہ تحریک پیدا ہو سکے، ان کو یہ احساس ہو سکے کہ بھائی ہندو جو ہے وہ ہمارے وجود سے نفرت کرتا ہے، ہندو ہر قسم کے مسلمان سے نفرت کرتا ہے، ہندو کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے نفرت ہے، ہندو کو جو ہے وہ پاکستان سے نفرت ہے، ہندو کو پاکستان کے مسلمانوں سے نفرت ہے، اسلام کے وجود سے نفرت ہے۔ اس لیے میں قائد اعظم محمد علی جناح والا وہ پیغام آج انڈیا کے مسلمانوں کو دوبارہ پاکستانی مسلمانوں کی وساطت سے دینا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پر یہ سوچ پیدا کریں کہ آپ کو بھی ایک الگ ملک کی ضرورت ہے،
آپ خالصتان والوں کا ساتھ دیں، آپ خالصتان والوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنی ہی ایک الگ مسلمستان ریاست بنائیں۔ ایک نئے پاکستان کی ضرورت ہے، غزہ پارٹ 2 کی نہیں بلکہ پاکستان پارٹ 2 کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر کام کریں، اپنے اندر خفیہ رابطے قائم کریں، تحریکیں ریشمی رومال کی طرح تحریکیں چلائیں، اور مظالم تو وہی ہیں جو آپ سہ رہے ہیں، بلا وجہ تنقید کے نشانے بھی آپ بن رہے ہیں۔ تو بھائی مہربانی کریں، اٹھیں ورنہ ہندو آپ لوگوں کو کھا جائیں گے، ہندو آپ لوگوں کو کھا جائیں گے۔ ان ہندوؤں کے ان کمینگی سے، بے جا رویوں سے، ناانصافیوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک نیا پاکستان 2 بنائیں وہاں پر۔ اور آخر میں قومی رویے کے حوالے سے اپنی پاکستانی قوم کو اور سارے مسلمانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ مسجد کے اندر جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا جوتا بھلے جتنا مرضی قیمتی ہو، یار 10,000 روپے کا جوتا ہو، اٹھا کر مسجد کے اندر نہ رکھا کریں، یہ توہین ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر آپ مٹی والا جوتا لے جاتے ہیں، اس کے نیچے پتہ نہیں کیا گند لگا ہوتا ہے، جو وہ جھڑ کر وہاں مسجد کے صفوں پہ گرتا ہے، مسجد کے صحن میں گرتا ہے۔ آپ کا جوتا جتنا بھی قیمتی ہے، یار گم ہوتا ہے ہونے دو، مسجد کے لیے کوئی جوتا اور رکھ لو۔ یہ جوتے اٹھا کر مسجد کے اندر جا کے نہ رکھا کرو، یہ مسجد کے وقار کی اور شان کی عظمت کے خلاف ہے۔ یہ جزاک اللہ خیرہ۔